अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, सुनते हैं और जो आने वाले हैं नए मेहमान और जो जाने वाले हैं, उन सबको मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2-4 दिन हुए कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका था कि कुछ तबीयत ख़राब थी। तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं दोबारा अपनी उसी कैफियत में आता जा रहा हूँ। इस दौरान मेरे एक दोस्त थे जो इस पर नाते वगैरह या मनक़बत वगैरह डाल दिया करते थे ताकि सिलसिला चलता रहे। तो आपका इख्तलाफ करना हक़ बनता है और आप मेरी गुफ्तगू में भी चाहें तो जो चीज़ अच्छी ना लगे इख्तलाफ कर सकते हैं। पूरा इख्तलाफ राय का आपको हक़ है और आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स पे। ना ऐसे छोड़ के जाएं, ना ऐसे मेरे कहने पे चैनल पे आएँ जब तक कि आपका दिल मुतमईन ना हो। तो आज हम ऐसा प्रोग्राम नहीं शुरू करेंगे कि जो सिलसिलेवार हो, 1 या 2 दिन का होगा। तबीयत पूरी तरह बहाल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह सिलसिले भी लेके चलेंगे। रमज़ानुल मुबारक की रातें हैं, यकीनी तौर पे आप सब लोग सवाब कमा रहे होंगे। सोने का वक्त होता है, फिर सुबह सहरी में उठना होता है। लेकिन साथ ही साथ मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो 11 महीने का भी हमने कुछ खाया होता है, वो इस महीने में अल्लाह ताला ने ये रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए इस तोहफे के तौर पे दिया है कि जो भी इंसान की बीमारियां हैं वो अगर ख़त्म करना चाहे तो वो ख़त्म हो सकती हैं। बसूरत दीगर ये बढ़ जाएंगी अगर हमने अपने खाने पे कंट्रोल ना किया। हमें इस महीने में कम सहरी, कम अफ्तारी से गुजारा करना चाहिए ताकि आप देखेंगे कि आपकी हो जाएगी शुगर, आपकी बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा, दिल की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक रोज़े से हमारी ताकत कम हो जाती है तो ये हमारी बहुत बड़ी नाअहली है कि हम एक दिन के रोज़े के बदले में इतना खाएं कि जो हमारे लिए हज़म करना मुश्किल हो जाए। आज अपने इस प्रोग्राम के बाद अपनी एक नात आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह, पज़ीराई बख्शिएगा उसको। तो मैं आज की गुफ्तगू यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को किसी ख़ास मकसद के लिए खल्क़ फरमाया है और सबसे बड़ा मकसद ये है और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है वो ये है कि उसने हमें इंसान पैदा किया है। तो हम में इंसानियत हो। जिसे उसने इंसान बनाया है वो दुनिया में इंसान बन के रहे। फरिश्ता बनाना हमारा ये भी इसका मकसद नहीं और हमारा हैवान बन जाना ये भी उसकी मशीयत के ख़िलाफ़ है। वो चाहता है कि इंसान ही बनकर दुनिया में रहे। समझे आप मेरी बात कि इंसान क्या चीज़ है। आसान तरीन अल्फाज में मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए हैवान बनना इंतहाई आसान है, फरिश्ता बनना इंतहाई आसान है। अगर कोई ज़ात मुश्किल तरीन है हमारे लिए तो वो इंसान बनना है। मसलन खुदा न खास्ता अगर हम अभी हैवान बनना चाहें तो ये मुश्किल बात नहीं। इंसान को भी भूख लगती है। इस भूख के मामले में हम मुश्तरक हुए या ना हुए, हैवान को भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है। अब फ़र्क क्या है कि हैवान को भी भूख लगी, वो घर से चला, भूख में इसके सामने जो आया वो खा गया। इसने ये नहीं सोचा कि ये पराया है, अपना है, जायज़ है, नाजायज़ है।
मुनासिब है या नामुनासिब, उसने खा लिया। यही इसका मकसद है, बगैर किसी से पूछे। और अगर मैं भी इसी तरह अपनी भूख का इंतकाम कर लूँ और खा जाऊँ और ना सोचूं कि जायज़ है नाजायज़ है, मुनासिब है या नामुनासिब है। आपने चारा मंगवाया था अपने जानवर के लिए, खा गया हमसाया का जानवर। आपने उसको 4 डंडे मारे, देखने वाले उसके हिमायती हो गए। सारा खेत खा गया, फिर भी उसके हिमायती। हमारा पूरा बाग हजम कर गया, फिर भी उसके हिमायती। तो हैवान बनना बड़ा ही आसान है, फरिश्ता बनना बड़ा ही आसान है। आपने बाज़ारों में तो कई वलीउल्लाह देखे होंगे, हर कोई कह रहा है कि फरिश्ता नज़र आ रहा है, वली नज़र आ रहा है। ये इंसान भी कितना अजीब है कि अगर मानने पे आ जाए तो बाजारी को भी वली मान ले, और ना मानने पे आए और उस पर अड़ जाए तो अली को भी वली ना माने। अब ये उसका अपना मिजाज है। न अल्लाह इंसान को हैवान बनना पसंद करता है, न फरिश्ता बनना पसंद करता है। वो कहता है कि ए इंसान, इंसान बन, आराम से रह, अच्छा लिबास पहन, अच्छी खुराक खाओ, खुशबू लगाओ, नमाज पढ़ो और अमन से ज़िंदगी बसर करो। ये चाहता है अल्लाह आपसे। ये नहीं कि सारी रात बुलंद आवाज़ से चीखता रहे, नींद नहीं आ रही, बेकारी का मशगला है, बुलंद आवाज़ से चिल्लाया जा रहा है कि मोरे मौला बुला लो मदीने मुझे। अब मौला को क्या गरज पड़ी है बुलाने की? अब मौला के पास भी जाना है और मौला को ही ये कहा जा रहा है कि खुद ही बुला ले। खुद जाओ, हमसायों को तंग करने की क्या ज़रूरत है? उनको जगाने की क्या ज़रूरत है? उन्हें आराम करने दो। तुम खुद जाने की तैयारी करो, खुद इरादा करो तो बुलाए। सुबह की नमाज कुम में पढ़ो या मस्जिद नबी में पढ़ो। ज़ोहर की नमाज आप जाके खाना काबा में अदा करो, मशहद में पढ़ो। असर की नमाज जो है वो काज़मैन में पढ़ो। मगरिब की नमाज करबला में पढ़ो। इशा की नमाज नजफ़ में पढ़ो। फिर उसे बुलाने का मज़ा भी आए। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, आराम से रहो। मगर ये हालत इंसान में पैदा हो गई है। हज़रत नूह के तूफ़ान के बाद 2 लफ्ज़ों में बयान करता हूँ, है तो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू। तारीख की बात है कि हज़रत नूह के तूफ़ान के बाद उनके बेटों की नस्ल, समझिएगा, गौर कीजिएगा ज़रा मेरी बात पर। तमाम साहिबान इल्म दानिश मेरी बात को समझें। साम्राज्य का नाम सबने सुना हुआ है। तो हज़रत नूह के तूफ़ान के बाद उनके बेटों की नस्ल दुनिया भर में फैल गई। पूरी नस्ल ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद सारे अंबिया जो है ना उनकी नस्ल से हैं। तो इनके बड़े बेटे का नाम था साम, दूसरे बेटे का नाम था हाम और तीसरे का था याफिस। एक साम, दूसरे याफिस, तीसरे थे हाम। साम, हाम, याफिस। साम चूँकि बड़े बेटे थे, लिहाजा साम के बेटे ने हुकूमत संभाली। याफिस और हाम की औलाद उसकी रियाया हो गई। सिर्फ इसलिए साम की औलाद ने हुकूमत संभाली कि वो बड़े बेटे की औलाद थे। चूँकि 150 बरस इसी तरह गुजर गए तो याफिस और हाम की औलाद ये समझ बैठी कि हम दुनिया में पैदा ही इसलिए हुए हैं कि रियाया बन के रहें, हुक्मरानी का हक खो बैठे हैं। और साम की औलाद ये समझ बैठी कि हम दुनिया में पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हुकूमत करें। तो हर वो हुकूमत जो बग़ैर किसी दलील के महज बड़ेपन के दूसरे पर काबिज हो जाए, वो आज भी साम्राज्य कहलाती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसान को दुनिया में इंसान बनकर रहना चाहिए। ये अल्लाह का एहसान है।
اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے اور لہٰذا ہمیں انسان بن کر رہنا چاہیے۔ اب میں اپنے ویورز کو ایک نقطہ اور پیش کر رہا ہوں، اور نقطے کی حیثیت بھی بڑی ہے، اسے پڑھنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک نقطے کے بدلے خدا جدا ہو جاتا ہے، ایک نقطے کے بدلنے سے خدا کا آپ نقطہ ہٹائیں، نیچے لگا دیں، جدا ہو گیا۔ تو ایک نقطے نے کہاں سے کہاں بنا دیا، محرم سے جیسے مجرم بنا دیا۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتخاب کا ترجمہ بنتا ہے چھانٹنا، چننا نہیں ہے۔ چھانٹنا الگ چیز ہے، چننا کسی چیز کا الگ چیز ہے۔ اور چننے کے لیے استفاء، اس کا استفاء ہوتا ہے کہ جو چنا ہوا ہوتا ہے، اور جس کا انتخاب ہوا یا انتخاب ہو چھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے چنے میں معاذ اللہ کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، غلطی کا شائبہ تک نہیں۔ اگر چنے ہوئے میں ذرا سی بھی غلطی نکل آئے تو وہ چننے والے کی بھی غلطی کہلائی جائے گی، اور اگر غلطی نکل آئے تو یا اس میں خرابی ہے یا چننے والے کو غلط چنا۔ ایک بات ہے، اگر آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے یہ نقطہ کہ ایک شخص نے بڑی خوبصورت کوٹھی بنوائی، عظیم الشان، کروڑوں اربوں سے بھی کہانی کراس کر گئی، اور اس پہ وہ اس نے خرچ کیا، محل نما گھر تھا، تو اس کے بنانے میں اس نے کوئی کنجوسی سے کام نہیں لیا۔ اس میں ایک بہت ہی بڑا قیمتی کمرہ بھی بنوایا، بھلا سا نام ہوتا ہے، آپ بتائیں اس کا کیا نام ہے؟ اب پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، ڈرائنگ روم؟ ہاں یہی ہے نا، نام ڈرائنگ روم اس لیے کہ غریب لوگ اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اسے سجایا گیا، امریکہ سے تحفے منگوائے گئے، کوٹھی بنی، ڈرائنگ روم تو سبحان اللہ، ایران سے قالین منگوائے گئے، ہر ملک سے کچھ نہ کچھ منگوایا گیا، اب ڈرائنگ روم بن گیا۔ اب جو شور مچ گیا نا کہ کیا کوٹھی بنائی ہے، کیا ڈرائنگ روم ہے، ایک نابینا بھی چلا گیا۔ اب نظر خود کو نہیں آتا، اگر آنکھ ہوتی تو جلوہ دیکھتا۔ خرابی چیز میں نہ تھی، دیکھنے میں خرابی تھی۔ اب دیکھنے میں جو خرابی تھی، اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان بننا، آج مجھے اس قرآن و ائمہ اہل بیت کی احادیث کی روشنی کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنے انسان بستے ہیں؟ انسانیت نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی؟ کیا غریبوں کا وہ احساس کیا جا رہا ہے؟ کیا غریبوں کے گھر افطاری پہنچائی جا رہی ہے؟ آج میں ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جو بڑا پوش علاقہ تھا، اور وہاں پہ ایک مذہبی جماعت افطاری کا پروگرام کر رہی تھی، اور وہاں سے ساری کاریں گزرتی ہیں، کم و بیش کوئی موٹر سائیکل والا اور سائیکل والے کا تو گزر ہی نہیں ہے۔ وہ کس کو کھلا رہے ہیں افطاری؟ ان کاروں والوں کو جن کے پیٹ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے افطاری کی جا رہی ہے۔ اور جو غریب بستیاں ہیں وہاں پہ اگر کوئی پہنچ بھی گیا غلطی سے تو بچا کھچا سڑا گلا جو ہوتا ہے وہ تلایا وہ ان کو کھلا دیا۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ انسانیت ہے؟ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جعفر ایکسپریس کو دیکھیں، آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا، دہشت گردی ہوئی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جو کراچی میں ایک کیس چل رہا تھا رمضان کا وہ دب گیا، ٹھپ ہو گیا۔ 350 وہ کوئن بٹ یا بٹ کوئن، اس کے چکر میں CIA بھی، FIA بھی، پولیس بھی وہ لگی ہوئی ہے۔ حنیف دوامی اور امداد سمرو صاحب یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے صحافی ہیں سندھ کے،
میں نے ان کو سنا یقین جانے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے پروگرام کر رہے ہیں وہ، اور سچ کی زبان بول رہے ہیں. یہاں تو لوگوں کے منہ نہیں کھلتے، لیکن وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی زندگیوں میں اضافہ فرمائے اور ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے. آپ ضرور دیکھیں، انہیں سبسکرائب کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیا بیان کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں تو جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. سندھ بھی اس سے کم نہیں ہے. سندھ کے اندر بھی بے انتہا کرپشن، بے انتہا بے معنی، 2 نمبری کھلم کھلا نام آ رہے ہیں. آصف جمیل قریشی کے نام آ رہے ہیں، مقدس حیدر کے نام آ رہے ہیں، انیل حیدر کے نام آ رہے ہیں، بشیر میمن کے نام آ رہے ہیں جو آئی جی ہیں. وزیر اعلیٰ خاموش، اسمبلی خاموش، ہماری وفاقی حکومت خاموش، سب لگ گئے جعفر ایکسپریس کی طرف. بھائی اور ڈپارٹمنٹس کی طرف بھی نظر رکھیں، گڈ گورننس کریں، ہر طرف نگاہ رکھیں، صرف ایک طرف نہ لگ جائیں. تو کے پی کے میں انہوں نے دہشت گردی پھیلا رکھی ہے. یہاں پر یہ اس قسم کی سفید پوشی کی دہشت گردی ہو رہی ہے اور کھلم کھلا ہو رہی ہے. نہ چالان پیش ہوتے ہیں، نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے، اور غریب کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک کو پال رکھا ہے 9 مئی سے لے کے اب تک پالے جا رہے ہیں، کب رہا کرنا ہے، کب وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. کل سے جعفر آپریشن کے خلاف جن لوگوں نے کارروائی کی تھی، اس کو تباہ کیا تھا، برباد کیا تھا، لوگوں کو شہید کیا تھا، بس کل سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اب ان کے لیے کمیٹیاں بن رہی ہیں. کمیٹیاں بننے کے بعد ساری کمیٹیوں میں سے 10 پارٹیاں مخالفت کریں گی، 10 پارٹیاں جو ہے نا حمایت کریں گی. یہاں پہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں. یہ انسان ہے؟ نہ گائے سے لڑ رہی ہے، نہ بھینس سے لڑ رہی ہے، نہ جانور سے لڑ رہا ہے، لیکن وہاں سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے. اب کل وہاں پہ اجلاس ہے، دیکھیں گے اس کے اندر کتنے سارے مخالف ہو جائیں گے. شرائط کے ساتھ ہوں گے مخالف. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لے لیں، دونوں اتحادی ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے اپنی ترجیحات کے لیے. تو چھوڑیں، حکومتوں کو ختم کریں. بھائی سیاست پاکستان میں بس کے کام کے نہیں ہے. یہاں پہ سیاست نہیں ہمیں راس آ سکتی. یہاں پہ کوئی ایسا نظام لایا جائے، اسلامی جمہوریہ اگر نام رکھا ہے تو اسلامی نظام لایا جائے. اس میں 2 ہی طبقے ہوں گے نا اختلاف کرنے والے، وہ مل بیٹھ کے گزارا کر لیں گے. لیکن یہاں تو ایک پارٹی والا بھی اتحادی بن جاتا ہے تو وہ اپنے نخرے کر رہا ہے. اب وزیر اعظم، صدر ان کا، چیئرمین ان کا، بڑے بڑے سارے عہدے انہوں نے لے لیے. پھر اس کے بعد پھر دھمکیاں ایک دوسرے کو، پھر ایک دوسرے کے خلاف میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں. حکومتوں میں بیٹھے ہیں، بتائیں کہ عوام کہاں جائیں. نہ ہنجار ہماری یعنی حکمران ہیں. اور اس کے بعد بدنام جو ہے وہ آرمی کو کرتے ہیں کہ آرمی جو ہے نا اس میں آ جاتی ہے، آرمی بیچ میں ٹانگ اڑاتی ہے. آرمی مسلسل انتظار میں ہے کہ آپ کب کیس کر رہے ہیں، کب جو ہے نا عدالتیں جو ہے نا آپ کے فیصلہ سناتی ہیں. عدالتیں ایک فیصلہ اگر ملاقات کا ہے ان سے تو فوری طور پہ سب کو بلا لیتے ہیں ایک دن میں. جب سارا دن وہ اس تیاری میں لگ جاتے ہیں، پیچھے لوٹ ماری ہوتی رہتی ہے. لوٹتے رہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اٹھاتے رہیں، اغوا کرتے رہیں، انہیں پرواہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عدالت کو جواب دیں. جج جو ہے نا ان کو کھڑا کر کے رکھتا ہے. تو اگر ایسا پاکستان چلنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تو یہ ملک کسی طرح بھی سازگار نہیں ہے. خدا کے لیے عوام 90% جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے. نہ مہنگائی کی طرف کسی کا دھیان ہے. سندھ کے اندر، پورے سندھ کے اندر چلے جائیں، کراچی سے کشمور تک میں نے گھوما، کوئی شہر ایسا نہیں کہ جو پریشان حال نہ ہو، جہاں کی سڑکیں ٹوٹی نہ ہوں، جہاں کی نالیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، جہاں پہ گھوست اساتذہ نہ ہوں، جہاں اسکولوں میں گھوڑے اور گدھے نہ بنتے ہوں. کہلانے کے لیے سب سیدیں ہیں. ایک منور شاہ ہیں کوئی، وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ سید صاحب ہیں. دین کہاں ہے، اسلام کہاں ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ، لیکن یہاں ہم پورے عمران خان میں داخل ہو گئے ہیں. ہم پورے دین اور دنیا کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے کہ اگر وہ برہنہ ہو کر بھی ڈانس کرے گا تو کہے گا کہ اس کو بھی اللہ کی کوئی ولایت ملی ہے یا حکم ہے جس کی وجہ سے یہ ڈانس کر رہا ہے. برا نہیں کہیں گے. تو ہم کیا کہیں کہ کس کی پھر تبلیغ کام کر گئی. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، گاتے کسی اور کا ہیں. اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے.
اس سے زیادہ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی بول سکتا ہوں، بہت بولنے کو دل چاہتا ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سحری بھی کرنا ہوتی ہے، اور بالخصوص وہ سرکاری ملازمین کے جو سحری میں روزے رکھتے ہیں، ان سے تو کام کروانا ہی بہت مشکل ہے، دکانداروں سے سودا لینا بہت مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے روزہ ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے۔ موڈ خراب ہوتے ہیں، ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، انسانیت نہیں ہے، حیوان بنے ہوئے ہیں، فرشتے بھی نہیں بنے ہوئے ہیں، تو کیا کہا جائے۔ اسی ماحول کے اندر جہاں پہ یہ حکمران آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے لالچ کے اندر مرے جا رہے ہیں۔ اقتدار ہوگی تو خدمت کریں گے عوام کی، اقتدار نہیں ہوگا بھاڑ میں جائے عوام۔ تو جو لوگ مخیر حضرات ہیں وہ بیچارے چھپ کے کر رہے ہیں۔ اس وقت اتنے کروڑوں اربوں روپے کی بات چل رہی ہے، FBR خاموش ہے، وہ لوٹ رہی ہے تو تنخواہ دار طبقوں کو، ان کی کوئی پینشن والوں پہ لگا ہوا ہے، کوئی تنخواہ دار طبقہ ہے، انہی پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وزارت خزانہ۔ اسے تو بیچ میں کود پڑنا چاہیے، جہاں اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، پیسے دی جا رہے ہیں، فوراً کودے کے پیسے، یہ اس پیسے میں سے اتنا ٹیکس ادا کرو، گورنمنٹ آف پاکستان میں جمع کرو یہ پیسہ، لیکن کوئی خوف نہیں ہے۔ بہرحال دل دکھا ہوا ہے، یقینی طور پہ آپ کا بھی دل دکھا ہوا ہوگا، سب ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔